قل هو اللہ احد، یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے. واحد میں اور احد میں فرق ہے. واحد اور احد میں، واحد کے اندر امکان ہے کہ دو بھی ہو تین بھی ہو سکتا ہے، لیکن احد کے اندر بدون مجال ای استدراک بالاضافہ، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے آپ. جیسے میں کہوں دخل فلان فلم یقل لہ واحد، فلم یقم لہ واحد، کہ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، اس کے لیے ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا. دو کھڑے ہو سکتے، تین کھڑے ہو سکتے. لیکن اگر یہ کہا جائے دخل فلان فلم یقل لہ فلم یقم لہ احد، کہ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، جی یہاں استدراک اور اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، وہ جیسا کوئی نہیں. جی دو تین چار ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق ہے. قل اعوذ برب میں تھوڑا اس پر ہم ٹھہر جاتے ہیں. پہلے میں سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت کے ذریعے چار چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. رب الفلق کی میں ایک پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کے اندر شر ہے. جی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے جب رات آ جائے. اس لیے کہ رات جب آتی ہے تو کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ رات کا اثر افکار کے اوپر بھی ہوتا ہے. آدمی کا دل دن کے اندر اتنا گناہوں کے اوپر مائل نہیں ہوتا جتنا کہ رات کے اندر ہوتا ہے. جی تو افکار بھی متاثر ہوتے ہیں رات کے آنے سے، اور کیڑے مکوڑے تو نکلتے ہیں، جن وغیرہ بھی نکلتے ہیں. اس لیے بچوں کو شام کے وقت جب رات آئے تو بچوں کو باہر لے کر نہیں آنا چاہیے. تو گویا کہ ایک تو من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، دو ومن شر النفاثات فی العقد، جادوگر. یہاں النفاثات ایل انفس النفاثات، اس لیے کہ مرد عورت دونوں آ جائے، نفس میں آ گئے دونوں، مرد جادو کرنے والے اور عورتیں جادو کرنے والی ہیں، جیسے نبی کے اوپر جادو کیا گیا. جی ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اللہ اکبر. حاسد کے شر سے نہیں، بلکہ حاسد جب حسد کرے تب اس کے شر سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے حسد تو کرتا ہے لیکن ایسی حرکتیں نہیں کرتا جو محسود کو تکلیف پہنچائے. جیسے یقوم ببعض الاعمال التي تؤدي الى ضرر المحسود، ایسا نہیں ہوتا. آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، اب کسی سے کوئی آدمی حسد کر رہا ہے، اس کے بعد پلان کرتا ہے اس کے لیے، ارے حسد ہے اس کے دل میں، پلان کرو اس کو کچھ تکلیف پہنچاؤ. جی تو پلان نہیں کرتا، حسد تو رکھتا ہے لیکن ایسے اعمال نہیں کرتا جو محسود کو ضرر پہنچائے. جی اچھا، اس میں اب وہ ہمارے شیخ سمیع اللہ الجامعی حفظہ اللہ ہیں، وہ بہت بڑے قاری ہیں، قرات بہت اچھی ہے. جی بہت بڑے قاری ہیں. تو یہ قرات کا ایک قاعدہ بتاتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق قاف، من شر ما خلق قاف، ومن شر غاسق اذا وقب با، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سب کے سب حروف قلقلہ ہیں. جی جس کا مخفف آتا ہے قطب جدن، کاف توئے بے جیم دال، قطب جدن برابر ہے. یہ حروف قلقلہ ہیں. حروف قلقلہ بڑی قوت کے ساتھ نکلتے ہیں. یہ اس سورہ کریمہ کے مناسب بھی ہے حروف قلقلہ لانا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اتنا قوی ہے کہ حاسد کے مکر کے اوپر غلبہ پا کر کے اس کے مکر کو دور کر دے. اس لیے کہ حاسد کے مکر کو، حاسد کے پلاننگ کو ختم کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے. لہذا سارے حروف قلقلہ لائے گئے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ قلقلہ کا مقابل ہمس ہوتا ہے. سورہ ناس کے اندر ہمس ہے. حروف محموسہ کتنے؟ فحسہ شخص سکت. یہ مخفف ہے کس کا؟ حروف محموسہ کا. اور حروف محموسہ میں سین ہے، جیسے سین حروف محموسہ میں سے. جی اس کے اندر شدت نہیں ہوتی. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. گویا کہ حروف محموسہ جو 10 ہیں، فحسہ شخص سکت جس کا مجموعہ ہے، اس میں سے ایک حرف ہمس کو لایا گیا ہے جو قلقلہ کا عین مقابل ہے. اللہ اکبر. پہلے شدت اور بعد میں ہمس. یہ تجوید کا ایک زبردست قاعدہ ہے.
تو پہلے میں اللہ کی ایک صفت کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی، یہاں اللہ کی 3 صفتوں کے ذریعے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ رب الناس ایک صفت، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ 2، الہ الناس لوگوں کا معبود 3، اللہ کی 3 صفت ہے، اور ایک شر سے پناہ مانگی گئی، کس سے؟ وسواس۔ وسواس یہ بروزن فعلال ہے، فعلال، اور جب سلیبل مقرر ہو، سلیبل کا مطلب ہوتا ہے وس، سلیبل مقرر ہے جی، وس جہاں سلیبل آپ ٹھہرتے ہیں جی، وس جی، وس یو وسوسو، تو وس تو جب فعلال کے وزن پر آئے تو وہ یفید المبالغہ والتکرار، یعنی بڑی شدت سے یہ وسوسہ ڈالتا ہے جی، اور مسلسل ڈالتا ہے، یفید المبالغہ والتکرار، یعنی بڑا زبردست یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار ڈالتا ہے، یفید المبالغہ والتکرار، یہ وسواس ہے۔ اور الخناس کا مطلب ہوتا ہے، میں نے بتایا نہیں کہ ستاروں کو خنس کیوں کہا جاتا ہے؟ ستارے جو ہے دن کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتے، اور جب دن ختم ہو جاتا تو ظاہر شیطان کیا کرتا ہے، پہلے چونک مار کر کے دل کے اوپر پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایسے جی مار کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان ستاروں کی طرح جو چلتے چلتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں جی، یہ ہوا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت سے کا وسیلہ لے کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ یہ چاروں چیزیں جو فلک میں ہیں یہ سب خارج سے آتی ہیں، باہر سے آتی ہیں، جب باہر سے آتی ہیں، رات باہر سے ہے جی، اور اسی طریقے سے مخلوق باہر ہے، اور چھو چھا کرنے والے اور جادو کرنے والے باہر سے ہیں، اور حسد کرنے والا حسد کرنے تو باہر سے ہے، لیکن وسواس یہ آدمی کے اندر ہے۔ اللہ نے اس اپنے پاک کلام کو اس کے اوپر ختم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سب سے بڑا شر اگر ہے تو وہ وسواس ہے، خود آدمی کا نفس ہے۔ وَتَعْلَمُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ تو سب باہر کے ہیں۔ دشمن اگر ظاہر ہو تو اس سے بچنا ممکن ہے، ارے بھائی یہی دشمن ہے نا تو بچ جاتے ہیں، تو یہ سب دشمن باہر کے ہیں جو سورہ فلق میں، اور یہ دشمن اندر کا ہے وسواس، یہ نفس کی صفت ہے، یہ نفس کی صفت ہے۔ وسوسہ ڈالتا ہے نفس اندر ہے، وسوسہ اندر ہے، اور اگر آپ کو معلوم ظاہر دشمن نہ ہو بلکہ آپ کے ساتھ ہو، لیکن منافق ہو، مارے آستین ہو، آستین کا سانپ ہو، یہ بہت نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو آدمی کا نفس مارے آستین ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے بس اپنے نفس کو سنبھال لو جنت میں پہنچ جاؤ گے، یہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی ہے، نفس کو وسوسے سے کنٹرول کر لو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے، وسواس سے اگر بچ گئے تو جنت ہے۔ تو پورے قرآن حکیم کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی وسواس سے بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے رہیے، قرآن پڑھا گیا، میرے لیے دعا فرمائیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیات رکھی تو اگلے سال فل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرمائے، ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور قیام اللیل میں اس کے سننے کو قبول فرمائے، اس کے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو کوئی جائز تمنا، جو جائز آرزو رکھتے ہیں میرے رب، اور ابھی ان کی آرزویں اور تمنائیں قبول نہیں ہوئے، میرے رب ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کو قبول فرما۔ میرے رب جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور توحید اور تیرے کلام کے ساتھ زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان کے اوپر اور کلمہ توحید کہتے ہوئے، میرے رب جب دنیا سے جانا ہو تو سکرات موت کو ہمارے اوپر آسان فرما، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ میرے رب ہم لوگ میدان حشر کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، میرے رب اپنا سایہ نصیب کرنا۔ میرے رب ہم تیری جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، میرے رب ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ میرے رب ہمارے پاس عمل تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنے رحم سے ہمیں جنت عطا کر دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمارے نوجوانوں کو بخش دے، ہمارے بوڑھوں کو بخش دے، ہماری ماں اور بہنوں کو بخش دے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اللہ ان کی تمام تکالیف کو دور فرمائے۔
ان کی جو آرزویں ہیں اللہ ان کی تمام جائز آرزوؤں کو، تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ میرے رب انہیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی محبت نصیب فرما۔ دنیا سے بے رغبت پیدا بنا، دنیا سے بے رغبتی ان کے دل میں پیدا کر دے۔ میرے رب ہم سب کے ایمان کو قرآن کے ذریعے مکمل فرما اور قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنا۔ میرے رب ہمارے احوال درست فرما۔ میرے رب ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے رب پوری دنیا میں سارے لوگ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے رب ان تمام اعداء اسلام کو تباہ و برباد فرما۔ میرے رب ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ ہم لوگ تمام پریشانیوں میں گھرے ہوئے، میرے رب ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ میرے رب ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو جنت عطا فرما، ہم لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، دوزخ سے نجات دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب